بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے ٹرینٹی کے اوپر، دا رول آف ٹرینٹی ان پاکستان، یعنی پاکستان میں 3 طاقتوں کی حکمرانی۔ ویسے تو جو ٹرینٹی کا کنسیپٹ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ عیسائیوں کے جو ہے اندر اس کو مذہب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں 2 اور خداؤں کو، تو وہ 3 خداؤں کا کنسیپٹ عیسائیت میں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ٹرینٹی کا مطلب ہے یعنی 3، یعنی اقتدار پہ پاکستان میں 3 طاقتیں جو ہیں وہ قابض ہیں۔ اچھا، اب وہ کون سے 3 طاقت کے کوریڈورز ہیں، 3 پاور کوریڈورز ہیں جو کہ شروع دن سے آج تک پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ پر تھوڑی سی نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں وہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہ یا تو جاگیردار ہیں جن کو ہم فیوڈلز کہتے ہیں، یا پھر سرمایہ دار ہیں جن کو آپ بزنس ٹائکون کہہ سکتے ہیں، اور یا پھر فوجدار ہیں جن کو آپ ڈکٹیٹرز کہہ سکتے ہیں، جو مختلف اوقات میں اقتدار پر قابض رہے ہیں، اور اگر وہ اقتدار پر قابض نہ بھی ہوں تو ایک ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں 1947 سے لے کر اب تک جو ہے وہ نافذ ہے کہ وہ جو ہے پیچھے سے جو ہے وہ یعنی سیاستدانوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پاکستان کا ایک نظام چل رہا ہے۔ اب جو ہے یہ تینوں جو پاور کوریڈورز ہیں یہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور ان کے پاس جو ہے وہ 3 قسم کے ٹولز ہوتے ہیں، یعنی وہ 3 ٹولز کا استعمال کرتے ہیں پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اچھا، ان میں جو پہلا جو رول ہے وہ تو وہی ہے، یعنی پہلا رول تو کیرٹ کا ہے، یعنی آپ جو ہے جب آپ نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے سیاستدانوں سے تو آپ ان کو لالچ دیتے ہیں، آپ ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں، اور اس انسینٹیوز کی بدولت جو ہے آپ ان کو قائل کرتے ہیں کہ وہ جو بھی کام آپ نے کروانا ہے، کوئی آئین پاس کروانا ہے، کسی جج کو نکلوانا ہے یا کسی جج کو لگوانا ہے، یا اور کوئی بڑا کام کروانا ہے، یا کوئی انٹرنیشنلی کسی جو ہے کانٹریکٹ پہ جو ہے وہ پولیٹیشینز کو منانا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ہے ایک لالچ دی جاتی ہے، ایک کیرٹ دی جاتی ہے، اور وہ عموماً جو ہے وہ سیاستدان پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ لالچ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ اس بات کو مان لیتے ہیں، اور جو بھی حکم ہوتا ہے یا جو بھی فرمائش ہوتی ہے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، کوئی اگر سیاستدان جو ہے وہ کیرٹ ایکسیپٹ نہ کرے، یعنی لالچ ایکسیپٹ نہ کرے، تو پھر اس کے لیے سٹک کا رول استعمال ہوتا ہے کہ اس کو دھونس اور دھمکی سے جو ہے وہ قائل کیا جاتا ہے، اس کو نتائج کی دھمکی دی جاتی ہے، اس کو کانسیکوینسز بتائے جاتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا یہ نقصان ہو سکتا ہے، تمہارے اوپر جو ہے نیب کا فلاں کیس کھل جائے گا، یا تمہارا جو ہے وہ فلاں جج کے پاس جو ہے وہ کیس لگا دیا جائے گا، فلاں جو ہے وہ بینچ بنا دیا جائے گا ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، اور تمہاری جو ہے وہ سزا جو ہے تمہیں ہو جائے گی، اور سیاست تو چھوڑو، تم جو ہے وہ ساری عمر جیل میں گزارو گے۔ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یا دوسرا ٹول جس کے ذریعے جو ہے وہ سیاستدانوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا ٹول بھی ہے، اور بعض لوگ اس سے بھی جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے انسلٹ کا، یعنی مختلف طریقوں سے جو ہے وہ توہین آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور جب بھی آپ کسی سیاستدان کو یا کسی بڑی شخصیت کو جب اس کی آپ پبلکلی توہین کرتے ہیں تو عموماً یہ لوگ جو ہے وہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، اور یہ توہین آمیز رویہ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں جب بھی مختلف قسم کی جو پاکستان میں سیاسی حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، یا یہاں تک کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہو، یعنی ان کے لیڈروں کے ساتھ مختلف اوقات میں عدالتوں میں اور مختلف جو ہے
یعنی اداروں کے سامنے جب ان کی پیشی ہوتی ہے تو ان سے جو ہے ایک حد تک امیز رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، اور عوام کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ چور ہے، اس نے جو ہے قانون توڑا ہے، اس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مختلف قسم کے ٹولز استعمال ہوتے ہیں سیاستدانوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں پہلے اگر آپ اس کی تاریخ میں جاتے ہیں، یہ جو کنٹرول کرنے کا سسٹم ہے، تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ زمانۂ جاہلیت سے جو ہے وہ جو ہے چلا آ رہا ہے۔ یعنی آپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر تھوڑی سی نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ کے لوگ ان کے جو ہے وہ دشمن بن گئے، اور مختلف قسم کے جو سردار تھے، جس طرح کہ ابو جہل ہو گیا، ابو سفیان ہو گیا، یا دوسرے جو بڑے بڑے امیر جو ہے وہ سردار تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آفر کی کہ آپ ہم سے جو ہے وہ سرداری لے لیں، آپ ہم سے جو ہے پیسہ لے لیں، آپ کو کتنے اونٹ چاہیے، لیکن آپ جو ہے یہ نئے مذہب کی تبلیغ چھوڑ دیں، ہمیں اپنے باپ دادا کے مذہب پر چلنے دیں، اور جو ہے یہ اپنا جو تبلیغ کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے تو اس کو آپ بند کر دیں۔ یعنی یہ لالچ ان کو دی گئی، لیکن ظاہر ہے وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور وہ اس راستے سے جو ہے وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اس کے بعد ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ کو جو ہے راستے سے ہٹا دیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مدینہ ہجرت کا جو ہے حکم آیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ کفار نے جو ہے وہ ایک پلان بنایا تھا، نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا تھا، جس میں وہ ناکام ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی کوشش کی، اور وہ اس سے پہلے دھمکیاں بھی دے چکے تھے، تو اس سے بھی ان کا کام نہیں بنا۔ اسی طریقے سے جو ہے مختلف اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توہین کی گئی، یعنی طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو جو ہے آپ کے پیچھے جو ہے وہ بدماش قسم کے جو ہے وہ لوفر قسم کے نوجوانوں کو لگا دیا گیا، انہوں نے جو ہے آپ کو گالی گلوچ کی اور جو ہے پتھروں سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو زخمی کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے خانہ کعبہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے اوپر جو ہے ابو جہل نے جو ہے اونٹ کی اوجڑی ان کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی، اور ان کو جو ہے گندگی میں جو ہے وہ بالکل لت پت کر دیا۔ تو یعنی یہ توہین امیز رویہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع دن سے آ رہی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی یہی طریقہ کار ہے کہ یا تو آپ لالچ دے کے جو ہے وہ خرید لیں مخالف کو، یا پھر جو ہے اس کو دھمکی دے کے یا اس کو ڈرا دھمکا کے یا اس کو نقصان پہنچا کے جو ہے اس کو راستے سے ہٹا دیں، یا بات پہ قائل کر لیں، اور یا پھر جو ہے اس کے ساتھ ایسا توہین امیز رویہ اختیار کر دیا جائے کہ وہ خود بخود جو ہے وہ اپنے نظریے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ یہی کچھ جو ہے اگر آپ جو ہے تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں جو ہے وہی 1970 کے الیکشن کے بعد یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمن کو کسی صورت جو ہے وہ اقتدار نہیں دینا تھا، تو ان کے ساتھ یہ سارے رویے جو ہے وہ اپنائے گئے، ان کو جو ہے مختلف طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں، ان کی انسلٹ بھی کی گئی، ان کو جیل میں یہاں تک تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور جو ہے ان کو جو ہے اس بات پر مجبور کیا گیا کہ بھئی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ یعنی مغربی پاکستان سے پرائم منسٹر بننے دیں، لیکن وہ جب کسی بات پر قائل نہیں ہوئے تو آخر کار پھر جو ہے بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ وہ ساری قصہ جو ہے وہ لمبی تاریخ ہے، اس میں نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ عمران خان کی طرف آتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، یعنی عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا جو بھی یعنی پاور کوریڈورز تھے ان کے ساتھ اختلافات آئے، تو مختلف اوقات میں جو ہے ان کو ڈیل کی آفرز دی گئیں، ان کو لالچ دی گئی، یہاں تک کہ ابھی بھی جیل میں ان کو ڈیلز کی آفرز جاتی ہیں کہ جناب باہر چلے جائیں، سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں، آپ کے یہ سارے مقدمات جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ لمحے میں ہم ختم کر دیں گے، لیکن وہ یعنی اس لالچ میں نہیں آ رہے ہیں۔ پھر ان کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، دھمکیاں دی گئیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ پھر بھی اپنے اس سے باز نہیں آئے۔ پھر ان کی انسلٹ بھی کی گئی، آپ دیکھیں زمان پارک پہ جو ہے ان کے گھر پہ کتنے حملے ہوئے، پھر جب ہائی کورٹ میں 18 مارچ آج ہی کے دن جو ہے جس طریقے سے
ان کے اوپر حملہ ہوا تھا پچھلے سال 2023 میں، تو جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی تھی. اور اسی طریقے سے ہائی کورٹ میں جب ان کو رینجرز کے ذریعے گرفتار کیا گیا تھا، ان پہ تشدد کیا گیا تھا اور ان کی انسلٹ کی گئی تھی، تو یہ سارے ٹولز جو ہیں ان کے اوپر بھی استعمال ہو چکے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو اقتدار ہے، اقتدار کی کرسی جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے. یعنی جو اقتدار ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے. ہاں، ان کو چاہیے ڈمی قسم کے لوگ، ان کو ایسے لوگ چاہیے کہ جن کو یعنی بزدار ٹائپ لوگ چاہیے، جن کو جو ہے کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں اور اپنی مرضی کا کام کروا لیں. تو یہ جو ہے ابھی جو شہباز شریف صاحب آئے ہیں وہ اسی قسم کے ڈمی قسم کے وزیر اعظم ہیں کہ ان سے یہ جو مرضی کروا لیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ اپنی ساری سیٹیں جو ہیں یہ لوگ ہارے ہوئے ہیں، تو اس لیے جو ہے اب ان کے منہ سے تو ظاہر ہے ان زبان جو ہے وہ چھین لی گئی ہے. یعنی نواز شریف صاحب جو ہے وہ دونوں سیٹوں سے ہار چکے ہیں، اور اگر اس لیے وہ خاموش بھی ہیں. اگر وہ بولتے ہیں تو اگر ان کا جو ہے NA 130 کھول دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اسے بھی جائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی انسلٹ ہوتی ہے ایک لیڈر کے لیے. تو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اچھا، جو فیوڈلز ہیں، بیسیکلی جو فیوڈلز ہیں، جو پہلا پاور کریڈور ہے، یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی جو ہے اقتدار میں یعنی ان کا رول رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انگریز کے بہت قریب تھے، گوروں کے بہت قریب تھے، اور جب بھی گوروں کو جو ہے وہ یعنی بغاوت کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ لوگ اپنی سروسز، اپنی خدمات جو ہے وہ آفر کرتے تھے. اور جو ہے وہ یعنی بغاوت جس کو آپ یعنی آزادی کے لڑنے والے جو مجاہدین تھے ان کو یہ باغی کہتے تھے. تو ان کو کچلنے کے لیے انگریزوں کو جو ہے یہ گھوڑے بھی فراہم کرتے تھے اور نفری بھی فراہم کرتے تھے. تو جب انگریز جو ہے ملک سے جانے لگے تو انہوں نے ان لوگوں کو پروموٹ کیا، ان کو جو ہے بے شمار قسم کی جو ہے وہ جائیدادیں دیں، اور ان جائیدادوں زرعی زمینیں دیں، اور ان زرعی زمینوں سے جو ہے وہ یعنی ان کے پاس بہت زیادہ طاقت آ گئی. اور انگریزوں کے دور میں بھی یہ زرعی زمینوں کی نگرانی کرتے تھے اور وہ یعنی ٹھیک ٹھاک قسم کے جو ہے وہ یعنی مالدار لوگ ہوتے تھے. تو وہ جب انگریز چلے گئے تو یہی لوگ سیاست میں آئے، انہی لوگوں نے الیکشن لڑے، کیونکہ عام آدمی کے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے تھے. تو یہی لوگ آپ کے پارلیمنٹ تک پہنچے، انہی لوگوں نے جو ہے وہ آپ کی پالیسیاں بنائیں، آپ کا آئین بنایا، اور یہی لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ پہ قابض رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں فیوڈلز کا جو ہے وہ بڑا رول رہا ہے اور آج تک ہے. چاہے اس میں بھٹو ہو، چاہے اس میں زرداری ہوں، چاہے اس میں چودھری ہوں، چاہے اس میں جتوئی ہوں، چاہے یعنی پنجاب کے وڈیرے ہوں یا اس میں سندھ کے وڈیرے ہوں، یہ لوگ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اقتدار پہ قابض رہے ہیں اور ان کا اقتدار میں ہمیشہ سے حصہ رہا ہے. اچھا، پھر جو دوسری طاقت ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں رہی ہے، وہ ہے آپ کے سرمایہ دار، آپ کی جو بزنس ٹائکونز ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ یعنی آپ نے سنا ہوگا جب پاکستان آزاد ہوا تو ہم اکثر وہ 22 خاندانوں کا قصہ سنتے تھے کہ جناب 22 خاندانوں کے پاس جو ہے وہ پیسہ تھا. تو وہ 22 خاندان اب 22 خاندان نہیں رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے وہ 100 خاندانوں تک چلے گئے ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے آپس میں رشتہ داریاں کر لی ہیں. یہ لوگ جو ہے نا یعنی ایکسٹینڈڈ فیملیز میں جو ہے وہ یعنی اب چلے گئے ہیں. پہلے تو اگر وہ چھوٹی فیملی تھی تو اب بڑی فیملیاں بن گئی ہیں. تو ان میں جو ہے بہت ساری جو ہے وہ فیملیز کو آپ جانتے ہیں، جس طرح کہ سہگل فیملی ہے، آدم جی فیملی ہے، اصفہانی فیملی ہے، گل احمد ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے جو بزنس ٹائکونز ہیں آج کل، تو بہت سارے جو ہے نا وہ پراپرٹیز میں ایسے مافیاز آ گئے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ اتفاق جو فاؤنڈری ہے، یہ بیسیکلی ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ تو جب ضیاء الحق کا مارشل لا آیا 1985 میں، یہ لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آئے تو 1990 کے آس پاس جو ہے ہمیں اتفاق فاؤنڈری بھی جو ہے وہ ان بڑے سرمایہ داروں میں جو ہے یہ لوگ شامل ہو گئے، ورنہ پہلے تو بڑے سرمایہ داروں میں اتفاق فاؤنڈری کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو یہ لوگ جو ہے جب یعنی اپنا پیسہ لگا کے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ یعنی سیاست میں یہ لوگ آئے، سیاست میں جو ہے بڑے بڑے عہدوں پہ قابض ہوئے. اس کے علاوہ انہوں نے فیوڈلز فیملیز میں رشتہ داریاں کیں، اور اس وجہ سے یہ لوگ بھی یعنی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے بھی ملک کے نظام کو کنٹرول کیا اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ پالیسیاں بنائیں، اور اس طریقے سے جو ہے یہ لوگ ہمیشہ سے اقتدار میں رہے.
اور آج تک اقتدار میں ان کا حصہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو تیسری قوت ہے، جو یعنی جو تیسرا پاور کوریڈور ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یا آپ کی جو ہے وہ جو ڈکٹیٹرز ہیں جو مختلف اوقات میں جو ہے وہ یعنی پاکستان پر رول کرتے رہے ہیں، ان میں چاہے آپ جنرل ایوب خان کو لے لیں، یا آپ یحییٰ خان کو لے لیں، یا جنرل مشرف کو لے لیں، یا جنرل ضیاء الحق کو لے لیں، اور ان کے علاوہ بھی جو بھی آرمی چیف ہوتے تھے، وہ اگر اقتدار میں نہیں بھی آتے تھے تو بوردی میں رہ کر بھی وہ سیاستدانوں کو کنٹرول کرتے رہے ہیں، اور پالیسیاں ہمیشہ جو ہے وہ یعنی آرمی کی چلتی رہی ہیں۔ تو یہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ظاہر تمام وسائل پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے، یہی آپ کی فارن پالیسی بناتے ہیں، یہی آپ کی داخلہ پالیسی بناتے ہیں، یہی آپ کی معیشت کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور انہی نے جو ہے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ملک کیسے چلے گا، اس میں کون سا آئین چلے گا، کون سے ملک کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، کون سے ملک کے ساتھ تعلقات نہیں بنانے ہیں، اور عوام کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے ان کا خون نچوڑنا ہے، کس طریقے سے ان کو کرش کرنا ہے، اور کس طریقے سے ان سے زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگوانے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہماری جو عوام ہے 76 سال سے یہ جو سفر ہے، یہ جو ایکسپلائٹیشن کا سفر ہے، جو اس کا یعنی شکار رہی ہے، اور کسی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، کسی نے کیا نعرہ لگایا، کسی نے کیا نعرہ لگایا، عوام جو ہے وہ زندہ باد اور مردہ باد جو ہے وہ کرتی رہی، لیکن آج تک ان کو عوام کا نہ اپنا ان کو حق ملا، اور نہ جو ہے وہ ان کو یہ سمجھ بوجھ آ سکی کہ بھئی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اب 76 سال کے بعد اب عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں، اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ 76 سال سے کون سی گیم ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو الیکشن 8 فروری کو 2024 کو جو الیکشن ہوئے ہیں، اس میں اب عوام کو یعنی پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ فارم 45 کیا ہے، فارم 47 کیسے بنتا ہے، اور اس میں کیا جو ہے وہ رد و بدل کی گئی ہے، اور کس طرح سے ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا ہے، اور کس طریقے سے جیتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ ہروایا گیا ہے، کس طریقے سے کسی جگہ جو ہے وہ جو پولنگ کی پرسنٹیج ہے وہ 90% تک پہنچ گئی ہے، اور کس طرح سے کسی جگہ پہ 39% اور 40% میں ہے۔ تو مطلب ہے عوام کو اب یہ ساری کہانی سمجھ آ چکی ہے۔ اب وہی بات ہے کہ یہ اب اگر نہیں مانتے ہیں، یا جو ہے زبردستی عوام کو غلام بناتے ہیں، جو کہ 76 سالوں سے بنی ہوئی ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ بھئی اب جو ہے یعنی جو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے 2/3 اکثریت سینٹر میں بھی حاصل کر لی ہے، پنجاب میں بھی حاصل کر لی ہے، کے پی میں بھی حاصل کر لی ہے، اور بلوچستان اور سندھ میں بھی وہ یعنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ لیکن اب بات پھر وہی ہے کہ رول آف ٹرینٹی ہے پاکستان میں، تو رول آف ٹرینٹی میں جو ہے جو تحریک انصاف ہے، وہ چونکہ ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے، اس میں آپ کو جو ہے وہ جاگیردار اور یہ جو سرمایہ دار اور جو بڑے بڑے جو آرمی کے جنرلز ہیں، وہ آپ کو تقریباً نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گے، آٹے میں نمک کے برابر نظر آئیں گے۔ تو اس لیے جو ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اور اب تک یعنی الیکشن بلکہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے تب سے جو سلوک ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کا حل کیا ہے، یعنی اب 76 سال تو گزر چکے ہیں، اب اس کا حل یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے مارے کھا لی ہیں، اور جیلوں میں جو ہے یعنی 8-9 مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، تو اب ان کا یعنی اس کو کنٹرول تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یہاں تک جو معاملہ جو ہے وہ 76 سال تک جو ہے وہ یعنی لٹکتا آج جو ہے اس سٹیج پہ پہنچا ہے، تو اب اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کا کہیں نہ کہیں تو یعنی جو ہے آپ نے اس کو پار لگانا ہے۔ تو اب یہ کس طریقے سے جو ہے یعنی ہم جو ہے ایک سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ سلوشن جو ہے بڑا سمپل ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو عوام جو ہے وہ یہ تسلیم کر لے کہ جناب ہم 76 سال سے ہم غلام تھے اور غلامی کرتے رہے ہیں، اور آگے سے بھی ہم نے غلام ہی رہنا ہے، پھر تو آپ سرنڈر کر دیں، پھر نظام کے آگے آپ جھک جائیں
اور آپ یہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے جو ہے وہ یعنی غلامی کرنی ہے، یعنی ہمارے اداروں نے ویسٹ کی غلامی کرنی ہے، اور پھر جو ہے نا اداروں نے جو ہے وہ سیاستدانوں کو کنٹرول کرنا ہے، سیاستدانوں نے اداروں کی غلامی کرنی ہے، اور پھر جو ہے سیاستدانوں نے عوام کا خون نچوڑنا ہے، تو اس طریقے سے سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے. ایک تو یہ طریقہ ہے، تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے، پھر تو آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے حل کی طرف جانا ہے اور سلوشن کی طرف جانا ہے کہ بھئی کس طرح سے جو ہے ان مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں، تو وہ پھر اگین اس کے پھر 3 طریقے ہیں. یعنی ان 3 جو پاور کوریڈورز ہیں ان سے جو ہے اقتدار واپس لینے کا اور عوام کو دینے کے جو ہے وہ 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جد و جہد مسلسل کو جو ہے وہ مزید تیز کر دینا ہے. یعنی جو آپ کنسسٹنٹ اسٹرگل جو کر رہے ہیں آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، اس کی شمع کو آپ نے جلائے رکھنا ہے، اس کو آپ نے روشن رہنے دینا ہے، اس کو بجھنے نہیں دینا ہے. چاہے اس کے لیے آپ کو کوئی بھی قربانی دینی پڑے، ظاہر ہے یا آپ کو ڈنڈے کھانے پڑیں گے یا آپ کو جیلیں بھگتنی پڑیں گی، لیکن اگر آپ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ طاقت سے مزاحمت کریں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے، یہ جو سیٹیں آپ سے چھینی گئی ہیں وہ ان کی واپسی کے لیے آپ پروٹیسٹ کریں گے، پرامن پروٹیسٹ، تو اس سے جو ہے یقیناً جو ہے وہ جو آپ کو کنٹرول کرنے والی قوتیں ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ ہاں عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کا ووٹ چوری ہوا ہے، لہٰذا ان کو ان کا ووٹ کا حق جو ہے وہ دوبارہ دے دیا جائے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک کامیابی کی جو ہے وہ کرن جو ہے وہ نظر آتی ہے اور انشاءاللہ ضرور نظر آئے گی. یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. یعنی آپ نے کوشش جو ابھی تک آپ کرتے رہے ہیں، 9 مئی کے بعد کافی مدھم ہو گئی ہے، لیکن اب دوبارہ جو ہے انشاءاللہ اب سر اٹھائے گی اور وہ پروٹیسٹ اور وہ کوشش جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس میں ایک نئی روح پھونکنی پڑے گی. اچھا دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جو ہے اس میں آپ نے صبر کا جو یعنی دامن ہے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. یعنی پیشنس اور پرسیویرنس کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ ساری تکالیف برداشت کرنی ہے. اگر آپ کے اوپر جو ہے کوئی جسمانی تشدد ہوتا ہے جتنا آپ کے برداشت میں ہے، یا کوئی FIRs ہوتی ہیں مختلف طریقے سے، خاص کر جو لوگ اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں اور پھر جو ہے جو پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ سب سے جو ہے وہ پہلے فرنٹ لائن پہ ہونے چاہیے. تو آپ نے بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ یہ تکالیفیں جو پہلے بھی آپ نے برداشت کی ہیں ابھی بھی آپ نے برداشت کرنی ہے، اور یقیناً جو ہے اب یہ ختم ہونے والی ہیں، یہ اب زیادہ دیر چل نہیں سکتی ہیں. تو اس کو آپ نے جاری و ساری رکھنا ہے اگر آپ نے حقیقی آزادی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. اور پھر ایک جو تیسری جو چیز ہے جس کے ذریعے آپ حل کی طرف جا سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ نے فوکسڈ رہنا ہے. آپ کا جو آبجیکٹو ہے، اور آبجیکٹو کیا ہے؟ حقیقی آزادی. اب یہاں پہ راستے میں آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ڈائیورژنز ہوں گی، یعنی آپ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایجنٹس کو چھوڑا جائے گا یا چھوڑ دیا گیا ہے، وہ آپ میں اختلافات پیدا کریں گے، آپ میں جو ہے ایک لڑائی جھگڑا جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ جو ہے اپنے مقصد سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں یا اپنے راستے سے جو ہے وہ کہیں بھٹک جائیں. تو آپ نے فوکسڈ رہنا ہے. یہ جب آپ فوکسڈ رہیں گے، اپنے مقصد پہ فوکسڈ رہیں گے کہ عوام کا اقتدار جو ہے وہ عوام کو دینا ہے، اور پھر جو ہے عوام کی مرضی کے مطابق جو ہے اس نظام کو چلانا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لانا ہے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو عدالت کے ذریعے سزائیں دلوانی ہیں، اور جو کرپٹ جج ہیں ان کو گھر بھیجنا ہے، اور ایماندار اور میرٹ پہ لوگوں کو اوپر لانا ہے. تو یقیناً جو ہے ہم بہت جلد جو ہے وہ یعنی یہ جو ٹرینٹی کا جو راج ہے اس کو ہم بہت جلد ختم کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اس پہ غور کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.